قیامتی تک، یعنی کوئی نبی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے سکتا کہ تم کئی رب تسلیم کر لو، فرشتوں کو اور نبیوں کو رب مان لو۔ کیا وہ ایمان کے بعد کفر کی تعلیم دے سکتا ہے؟ یہ انکار تھا، یہاں تک یہ مضمون تھا۔ اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 81 سے کہ کفر کی تعلیم دینا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے ہر نبی سے معاہدہ کیا ہے، ہر نبی سے معاہدہ کیا ہے۔ کیسا معاہدہ تھا؟ کس بات کا معاہدہ تھا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، تو تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ سارے انبیاء کرام پر یہ معاہدہ لاگو کیا اللہ نے۔ جتنے نبی آئے سب کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ تم جب پہنچو، جو بھی پہلے سے کتاب آسمانی موجود ہو، جو صحیفے موجود ہوں، ان کی تعلیمات کی تصدیق کرنا ہے، تکذیب نہیں کرنا ہے، اور جو بھی نبی آئیں ان کا تعاون کرنا ہے، ان پر ایقان کا اظہار کرنا ہے، مخالفت نہیں کرنا ہے۔ ہر نبی سے اللہ نے معاہدہ کیا۔ آپ کو روایت یاد ہوگی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم مٹی اور کیچڑ کے درمیان تھے تبھی میں نبی بنا دیا گیا تھا۔ اس لیے نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا اقرار ہر نبی سے لیا گیا۔ جب ہر نبی سے اقرار لیا گیا کہ وہ ایمان لائیں گے، اقرار کریں گے، تو مخالفت کرنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اس آیت کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاق معاہدہ، میثاق اس کا مادہ ہے وثق، واو سے قاف، وثیقہ معنی دستاویز، میثاق کے معنی معاہدہ، ایگریمنٹ، عہد کیا۔ کس سے؟ النبیین، جمع ہے، یہ نبی واحد ہے اور نبیین جمع ہے، پھر اس میں بھی الف لام لگا ہے، النبیین، سارے نبیوں سے معاہدہ لیا اللہ نے، کسی کو چھوڑا نہیں۔ لما آتیتکم، آتیتکم، جب میں تم کو دوں، من کتاب، کوئی کتاب، وہ حکمت، اور حکمت کی بات۔ کتاب سے مراد آسمانی کتابیں، اور حکمت سے مراد تہ کی باتیں، علم کی باتیں، گہرائی کی باتیں، وہ باتیں جن پر چل کر انسان دونوں جہان میں سرخرو ہوتا ہے، وہ سب حکمت کی باتیں کہلاتی ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس کوئی پیغمبر۔ رسول میں جو دو پیش ہے اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں، تنوین ہے، اس کا ترجمہ ہے کوئی پیغمبر آئے، کیونکہ پیغمبر آئے گا اللہ کی طرف سے، چاہے بنی اسحاق میں آئے، بنی اسماعیل میں آئے، کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا نبی آخر الزماں کو تو ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن خیال تھا کہ وہ آئیں گے بنی اسحاق میں، بنی اسرائیل میں، یہود میں، لہذا ہم ان کا استقبال کرنے والے تھے، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں بنی اسماعیل میں، تو ہم ان کو اب نہیں مان سکتے۔ گویا انہوں نے نبیوں میں تفریق کر دی، اس نسل سے آئے گا تو مانیں گے، اس نسل سے آئے گا تو نہیں مانیں گے، لیکن ہمیں قرآن نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، آدم سے لے کر ایدم جتنے رسول آئے، چاہے جس خاندان سے آئے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم ان میں تفریق نہیں کر سکتے، ہم سب کو مانتے۔ البتہ ان میں رفع درجات کے ہم قائل ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے،
وہ فوقیت کے باہر پیچھے گزر چکی ہے۔ تو رسول کوئی بھی آئے، رسول کے آنے کے ساتھ ایک لازمی صفت کا بیان کیا، صفت لازمہ ہے مصدقن، وہ رسول تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، اس کتاب کی، اس پیغام کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ہر آنے والا رسول اس سے پہلے کتاب کی تکذیب نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب انجیل آئی تو انجیل سے جو پہلے کتابیں تھیں، چاہے وہ صحف ادریس ہو یا صحف شیش ہو یا صحف ابراہیم ہو، کسی کا انکار نہیں کیا۔ تورات آنے کے بعد انجیل کا انکار نہیں کیا گیا، قرآن آنے کے بعد سابقہ کتابوں کا انکار نہیں کیا گیا۔ ہاں، اصول میں اتحاد ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے کچھ جزئی مسائل میں فرق ہوتا ہے، اس میں ناسخ و منسوخ ہوتا ہے۔ اس کو تکذیب نہیں کہیں گے، ترمیم کہیں گے حالات کے اعتبار سے۔ اس ترمیم کو ہم تکذیب نہیں کہہ سکتے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول سابقہ کتاب کی تصدیق کرتا ہو۔ جب تمہارے پاس کتاب ہے، اس کی وہ تصدیق کرتا ہے، تو تمہیں نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم اس پر ضرور بضرور ایمان لانا، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ معاہدہ ہے۔ لتؤمنن بہ، جن کو عربی گرامر تھوڑا بہت آتی ہو ان کی توجہ مطلوب ہے۔ لتؤمنن میں شروع میں لام زبر لا آیا، اس کو بولتے ہیں لام مفتوحہ، اور آخر میں نون پر تشدید آئی جس کا نام ہے نون ثقیلہ۔ اور شروع میں لام مفتوحہ کا آنا اور آخر میں نون ثقیلہ کا آنا، یہ تاکید در تاکید ہے، تاکید کی کوئی انتہا اس کے بعد نہیں ہوتی ہے، کوئی اور تاکید نہیں ہوتی اس کے بعد، یہ آخری درجہ ہے، آخری ڈگری ہے۔ یہ لتؤمنن بہ، تم ضرور بالضرور اس کو مان لینا۔ صرف مان لینا کافی نہیں، ایمان و یقین کا اظہار کرنا کافی نہیں، آگے فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اسی لب و لہجے میں، اور اس کی مدد ضرور کرنا۔ تنصرن کا اصل مادہ ہے نصرہ، نصرت کرنا، نصرت کے معنی مدد۔ اس کے ساتھ لام زبر لا یہاں بھی لگایا، اس کا نام مفتوحہ، لام مفتوحہ، اور نون ثقیلہ، ضرور بالضرور مدد بھی کرنا۔ دیکھو آپ، انبیاء کی مدد کرنا اور انبیاء پر یقین کرنا نبیوں سے عہد لیا گیا۔ ہم نبیوں کے اتباع کرنے والے ہیں، ہم نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، یہ مدد کرنے والے کب بنیں گے؟ یہ ہے سبق، یہ ہمارے واسطے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں، یہاں تک صحیح ہے، لیکن ہم مدد کرنے والے کب بنیں گے؟ اور مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، میری مدد کرنے والا تم میں کون ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب کبھی انبیاء کرام نے مدد چاہا ہے تو اصل مدد تو وہ اللہ سے چاہتے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ انبیاء کرام نے جب پکارا ہے انسانوں کو من انصاری الی اللہ کہہ کر، تو اس سے مراد کون سی مدد ہے؟ میں جو پیغام اللہ کا لایا ہوں، اس پیغام کے پہنچانے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے میں ساتھ دو، لوگوں کے ذہن سازی کرنے میں اور لوگوں کے درمیان میں جو منافرت ہے اس کو ختم کرنے میں اور اللہ کے پیغام کو ہر دل میں اتارنے میں میرا ساتھ دو۔ جب کوئی ایمان قبول کرتا اور کہتا میں کیا کروں، فرماتے جو میں کرتا ہوں تم بھی وہی کرو۔ لہذا مدد یہ ہوئی کہ انبیاء اللہ کا پیغام پہنچانے کے واسطے آتے ہیں، جو بندہ پیغام پہنچائے گا وہ انبیاء کی مدد کرنے میں شامل ہوگا۔ اسی واسطے آقا نے فرمایا سب کے سوالوں کا حل کہ سب پیغام کیسے پہنچائیں، فرمایا ایک آیت معلوم ہے وہ ایک آیت پہنچا دو، ایک حدیث کا ٹکڑا معلوم ہے وہ ایک حدیث کا ٹکڑا پہنچا دو۔ لوگ کہتے ہیں پہنچانے کے لیے عالم فاضل چاہیے، پہنچانے والا ایسا ویسا چاہیے۔ آقا نے کیا کہا؟ بلغوا انی ولو آیۃ،
میری طرف سے تم کو اگر ایک آیت پہنچی ہے تم وہ ایک آیت پہنچا دو، تمہارا فرض پورا ہو جائے گا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ کا مصداق بنے گا وہ، ایک آیت معلوم ہے تو پہنچاؤ۔ رہا سوال کامل علم، مستند عالم، یہ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر کسی کا گمان یہ ہے کہ میں بڑا عالم اور میں مستند عالم اور میرے بعد اب درجہ ختم ہے علم کا، میں دو باتیں سنانا ہوں قرآن کریم کی آیتوں سے، شاید کچھ حصہ آیا تھا پیچھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بنی اسرائیل نے، اس زمین پر آپ سے زیادہ علم والا کوئی اور ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ بات تو صحیح تھی، کریم اللہ ہیں، صاحب تورات ہیں، اللہ نے آپ کو منتخب کیا نبوت کے لیے، آپ سے بڑا قابل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ لب و لہجہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ فرمایا ایک بندہ اور ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ تڑپ اٹھے، یا اللہ وہ کون بندہ ہے اور میں اسے بے خبر ہوں؟ معلوم ہو جائے کم سے کم وہ بندہ ہے کون تو اس تک پہنچوں، اس سے علم کو حاصل کروں۔ اللہ نے پتہ بتانے میں بھی لب و لہجہ ایسا استعمال کیا کہ مچھلی تلی ہوئی لے لو، بھنا ہوا توشے دان ساتھ رکھ لو، اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر عجب طریقے سے پانی میں چلی جائے تو وہ مقام ملنے کا ہے۔ پتہ نہیں بتایا، سیدھا کہا مجمع البحرین پہ جاؤ، مچھلی بھنی ہوئی ہے، تلی ہوئی ہے، لیکن نکل جائے گی ٹہلنے کے لیے پانی میں، عجب انداز سے جائے گی۔ سورہ کہف پڑھ لو، قصہ طویل ہے، مجھے یہ قصہ یہاں بیان نہیں کرنا ہے، صرف دکھانا یہ ہے کہ اللہ کو لب و لہجہ پسند نہیں آیا، اور فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو علم میں تم سے زیادہ ہے، وہاں جاؤ۔ وہاں پہنچے، انہوں نے شرطیں لگا دی، میرے ساتھ رہنا ہے تو میری بات ماننا ہے، سننا ہے، منوانا نہیں، میں نبی ہوں، میری بات مانو، بولنا نہیں، میں جو کہوں کر لینا، سن لینا، ہاں کوئی اشکال ہوگا تو ضبط کر لینا، جب میں خود بولوں گا تب سمجھ لینا۔ یہ ساری شرطیں منظور کی، لیکن نبی کو غلط کام پر ٹوکنا ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ 3 دفعہ خلاف شریعت کام دکھائی دیا، لیکن حقیقت میں شریعت کے خلاف نہیں تھا، ظاہر میں تھا۔ حضرت موسیٰ کا علم تشریعی علم تھا، خضر کا علم تکوینی علم تھا، اس لیے خضر جس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اور نگاہ ہے، دونوں میں تضاد ہوا، افتراق ہوا۔ جدائیگی سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، میں وہ سنا کر باقی بڑھ سکتا ہوں۔ ایک چڑیا آئی اسی کشتی میں اور چونچ سے پانی پیتی ہے سمندر سے۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ دیکھ رہے ہو، سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جو پانی گیا ہے، میرا تیرا دونوں کا علم ملا کے اللہ کے علم سے اتنا بھی کم نہیں کیا ہے۔ تکوینی علم ہو چاہے تشریعی علم ہو، دونوں کا علم ملا کے اتنا بھی کم نہیں ہوا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سمندر کے مقابلے میں عام انسانوں کو جو علم ملتا ہے اس کی مقدار یہ ہے۔ ہاں اللہ کے پاس علم کی انتہا ہے، الی ربک منتہاہا، منتہا علم کی اللہ کے پاس ہے۔ ایک علم والے پر دوسرا علم والا ہمیشہ رہا ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم والے پر دوسرا ذی علم موجود ہے۔ کوئی کہے میں منتہا علم ہوں، جسارت کی بات ہے یہ۔ اس لیے کامل بننے والے کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، کوئی کامل ہونے کا دعویٰ کرے تو غلط ہے، جتنا علم ہے اس کو پہنچانا فرض ہے۔ تو جتنا بھی معلومات ہے اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، یہ نصرت ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ سارا اقرار نامہ تیار ہوا۔ اب اللہ پوچھتے ہیں قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ إِصْرِي، اور تم نے لے لیا اس معاہدے پر میرا عہد؟ سوال کر لیا۔ قالوا وَأَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے اقررنا کہا،
ہم نے اقرار کیا۔ کس بات کا اقرار کیا؟ ہم رسولوں پر ایمان لائیں گے، نبیوں پر ایمان لائیں گے، نبیوں کی مدد ضرور کریں گے، اقرار کر لیا ہے۔ اور ہمیں قرآن کریم میں حکم یہ ہے کہ جو نبی کرتے ہیں تم بھی کرو، نبیوں کی اقتدا کرنا تمہارے ذمہ واجب ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا سارے انبیاء کرام کی اقتدا کرنا تمہارے ذمہ واجب ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا تم نے اقرار کر لیا نا، اب تم اس پر گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ اس اقرار پر اللہ خود گواہ ہیں، سارے انبیاء گواہ ہیں، یہ کلام اللہ کی آیت گواہ ہے۔ یہ سب کو سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، جو شخص پیٹھ پھیر لے اس وعدے کے بعد بس وہ فاسق ہے۔ فاسق کی تعریف بارہ آ چکی ہے۔ فے سین قاف فسقہ اس کا مادہ ہے، فسقہ، اور کہیں آئے گا فجرہ، فاجر اور فاسق۔ فجرہ کے معنی بہ پڑنا، صبح کو جب سفیدی نکلتی ہے، سفیدی آتی ہے تو سیاہی کو پھاڑتے ہوئے آتی ہے، سیاہی کی چادر کو پھاڑتے ہوئے سفیدی بہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں فجر طلوع ہو گئی۔ فاجر کو فاجر اسی واسطے کہتے ہیں کہ اپنے خواہشات کے رو میں ایسا بہ جاتا ہے کہ خدا کا حکم ہو، مصطفیٰ کی شریعت ہو، قرآن کا حکم ہو، ساری چیزوں کو پھاڑتے ہوئے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے تو اس کو فاجر کہتے ہیں۔ اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، شریعت کی چادر کو پھاڑ دیتا ہے۔ جو شخص شریعت کی چادر کو پھاڑ کر اپنی خواہش پوری کر لے، نہ دیکھے کہ یہ فرض ہے کہ واجب، حرام ہے کہ مکروہ، اپنی خواہش پوری کرنا اس کا منتہا نظر ہو، وہ انسان فاجر ہے، اسی کو فاسق کہتے ہیں۔ اگر اس کا وہ گناہ نظر آتا ہے کھلی آنکھوں سے تو فاسق معلن کہیں گے، یہ اعلان کر کے گناہ کرنے والا، اور اگر وہ گناہ نظر نہیں آتا ہے تو فاسق معلن نہیں کہیں گے، فاسق اور فاجر۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا وہ فاسق ہے، یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے والا ہے اور خدا کے حکم کو پھاڑ دینے والا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو شریعت کو پھاڑ کر اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں؟ کتنے انسان ہیں اپنی خواہش کی تکمیل ان کی زندگی کا مقصد ہے، شریعت کی تعمیل ہرگز مقصد نہیں ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو زندگی کے مقصد سے واقف ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں اچھی دنیا کما لینا، بہترین منصب حاصل ہو اور عیش کرتے ہوئے بچوں کی شادیاں ہوں، بس ختم، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ تعلیم اعلیٰ، عہدہ اعلیٰ، پیسہ اعلیٰ، خواہشوں کی تکمیل اعلیٰ، اسباب تعیشات جمع کر کے عیش کرنا، بس یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہی اگر مقصد ہے تو کسی نبی کی زندگی میں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ نبی تو کہتے ہیں اپنی خواہش کو دبانا اور اللہ کا حکم پورا کرنا، اپنی خواہشات کو دبانا۔ شقیق بلخی کا واقعہ پڑھ رہا تھا میں، 20 بڑے اولیاء ایک کتاب آئی ہے، راستے میں سفر میں گیا تھا، میں نے کہا خالی کیوں جاؤں، پڑھتے جاؤں، تو اس میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، تو لکھا ہے ابراہیم ادہم اور شقیق بلخی دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، دونوں کی دوستی تھی، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ شقیق نے پوچھا ابراہیم ادہم سے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ جب ملتا ہے تو شکر کرتا ہوں اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہوں اور نہیں ملتی ہیں تو صبر کرتا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم کا شقیق نے بڑے جلال میں کہا یہ تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں،
یہ تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں، مل گیا تو خوش ہو کر ناچتے ہیں اور نہیں ملا تو خاموش چلے جاتے ہیں۔ یہی تو ہے صبر اور شکر تمہارا۔ ابراہیم ابن ادہم کو جلال آ گیا کہ آخر اس سے بھی آگے کوئی بات ہے کیا؟ فرمایا ہاں۔ شقیق کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا جب مجھے ملتی ہیں نعمتیں تو ایثار کرتا ہوں اور نہیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہوں۔ نعمتیں ملتی ہیں تو ایثار کرتا ہوں، یعنی لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہوں۔ نعمتیں ملتی ہیں تو دوسروں کی حاجتیں پوری کرتا ہوں، اور جب نہیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہوں کہ مجھے ان نعمتوں کے ساتھ الجھا کر سوال کرنے سے بچا لیا۔ یہ شقیق ابن ادہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اکابر کا حال تو یہ ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو صحابی نہیں ہیں، تبع تابعی میں سے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے احوال اور انبیاء کے احوال تو العظم ہم سن ہی نہیں سکتے، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہم، بلکہ ہم سوچیں گے کہ اس زمانے کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ زندگی کا مقصد طے کرو۔ جس نے زندگی دی ہے کیوں دی ہے؟ یہ زندگی تو محدود ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 9 سال۔ ان 90 سال اور 100 سال کے اندر پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہم سے کیا مطلوب ہے؟ جب تک زندگی کا حسب العین طے نہیں کریں گے، زندگی آپ کی مقصد میں لگے گی نہیں۔ کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ جن اور انس کو ہم نے پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں پہچانیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو مگر اس لیے تاکہ وہ مجھے پہچانے، میری عبادت کرے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی عبادت، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لاؤڈ اسپیکر سے آواز نہ آئے تو کیا کریں گے؟ نکال کے پھینک دیں گے، اور پنکھے سے ہوا نہ آئے تو بدل دیں گے۔ ہم سے بھی اگر عبادت و معرفت نہیں ہوگی تو اللہ نے ایسا ہی کہا ہے سورہ محمد میں، اگر تم نے اللہ کی بندگی نہیں کی، شقاوت میں لگے رہے، بدبختی کے اندر پڑے رہے، تو اللہ کے پاس مخلوق کی کمی نہیں ہے، تم کو بدل کر نئی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تم جیسے ناشکرے نہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بدلنے پر قادر ہے۔ ہم پنکھا بدلنے پر قادر ہیں، گھر کا رنگ بدلنے پر قادر ہیں، گھر کی کار بدلنے پر قادر ہیں، اور اپنی خواہشات کے لیے بیوی کو بلا وجہ طلاق دے کر تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ تو اللہ کی ذات بھی ہمیں دفن کر کے اور زندہ درگور کر کے دریا برد کر کے نئی مخلوق پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ جتنا ہم قادر ہیں ہمارا رب ہم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ یہ ہے سبق اس کا۔ تو جو اس عہد سے معاہدے سے خلاف ورزی کرے گا وہ فاسق ہے، خدا کی نگاہ میں مجرم ہے۔ اس جرم کی وجہ کیا ہے؟ عجیب و غریب انداز سے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، وہ یہود کی نقل کرتے ہیں، عیسائی کی نقل کرتے ہیں، فاسقین کی نقل کرتے ہیں، دہریوں کی نقل کرتے ہیں، زندیق اور الحاد کرنے والوں کی نقل کرتے ہیں، کیا اللہ کے دین کا غیر تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اطاعت گزار ہو چکے ہیں جو کچھ کی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں۔ زمین میں کون ہے؟ انسان کے سوا سب اطاعت میں ہیں۔ بھینس کو اللہ نے جیسا رکھا ہے انکار نہیں کرتی، کہتے ہیں اس سے گھاس کھاؤ اور دودھ دیتی جاؤ، کبھی انکار کیا اس نے؟ آج تک انکار نہیں کرتی۔ جس کام کے لیے بھینس کو مقرر کیا ہے رب کریم نے کہ گھاس کھاؤ دودھ دیتی جاؤ، کبھی وہ انکار نہیں کرتی ہے۔ کبھی سورج نے تاخیر کر کے انکار کیا، کبھی چاند نے انکار کیا، کبھی ہواؤں نے انکار کیا، کبھی زمین نے انکار کیا۔ جس زمین پہ آپ بستے ہیں، ٹھوکریں مارتے ہوئے چلتے ہیں، کبھی اس نے انکار کیا؟ من فی السماوات والارض،
زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں لہو اسلم، اس کے واسطے اطاعت کر چکی، تم ہو کہ اطاعت سے انکار کرتے جاتے ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب زمین و آسمان کے اندر ہر شے اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے تو تم اللہ کے دین کا غیر تلاش کیسے کر سکتے ہو؟ اور فرمایا طوعا و کرہا، طوعا کے معنی خوشی سے اور کرہن کے معنی ناخوشی سے۔ کرہن کراہت اسی سے کہا گیا ہے، ناپسندیدہ۔ کچھ ایسی مخلوق ہیں جو مجبوراً اطاعت کریں گی۔ آپ کو پیچھے واقعہ سنایا، اللہ نے کوہ طور کو لٹکا دیا سر پہ، مانتے کہ کچل دوں، پیچھے گزرا نہیں گزرا پہلے بارے میں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور پہاڑ کو سر پہ لٹکا دیا، مانتے کہ کچل دیں۔ جب دیکھ لیا انہوں نے پہاڑ سر پہ ہے، اب چٹنی ہونا باقی ہے تو کیا کہیں گے؟ اب سمعنا وَأَطَعْنَا، مانا ہم نے، سنا ہم نے، اطاعت کیا ہم نے۔ اور جب پہاڑ ہٹا دیا پہاڑ تو کہتے ہیں سمعنا وَعَصَيْنَا، سن لیا ہم نے، انکار کیا ہم نے۔ تو پہلے بارے میں گزر چکا ہے۔ تو کبھی طوعاً کبھی کرہن، ہر مخلوق اطاعت کرتی ہے، لیکن جس کو اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات میں اپنا خلیفہ منتخب کیا، یہ تو دین اللہ کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہا ہے۔ لباس میں نبی کا لباس پسند نہیں، کھانا کھانے میں نبی کا طریقہ پسند نہیں۔ نبی کیسا کھانا کھاتے تھے؟ بعض لوگ تو جانتے بھی نہیں کیسا کھاتے تھے، بولو۔ فرمایا انا آکل کما یاکل العبد، میں کھانا ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے۔ غلام سید ہیں، سردار ہیں، دونوں جہان میں سید الانبیاء ہیں، محبوب مصطفیٰ، لیکن کیا فرمایا؟ انا آکل کما یاکل العبد، جیسے غلام کھاتا ہے آقا کے سامنے، یہ غلام بھی کھاتا ہے اپنے آقا کے سامنے، دو زانوں بیٹھ کر کھاتے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ ماحول ہی ختم ہوگا، جتنی دعوتیں ہوں گی سب کرسی پہ ہوں گی، دسترخوان بچھا کر دو زانوں بیٹھ کر ایک پاؤں اٹھا کر، موقع ہی نہیں ملتا، ترس جاتے ہیں لوگ، کیوں نہیں موقع ملتا؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ ہمارے بچوں کی تعلیم، گھر کا ماحول، لباس کی حالت، سونے کے وقت کی اہمیت نہیں، کب سوتے ہیں ہم؟ عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا مکروہ ہے، بات کرنا، بخاری کے الفاظ ہیں والحدیث بعدہا، یعنی بعد العشاء، بات کرنا مکروہ ہے۔ ہمارے سارے فنکشن عشاء کے بعد ہوں گے، نتیجہ کیا ہوتا اس کا؟ فجر کی نماز جماعت سے نہیں ملتی، 3 آدمی آتے فجر میں۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ خواہش پوری کرنا ہے، یہی تو فسق ہے، یہی تو فاجر ہے، فسق و فجور کا مخزن یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے ہیں دوسرے فاسق ہیں، ہم اچھے ہیں دوسرے فاجر ہیں، لیکن یہ قانون اللہ کا ہے، جو اپنی خواہشیں پوری کرے گا، شریعت کی چادر پھاڑ دے گا، وہی فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کا غیر تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، خوشی سے ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اب آپ دفن کر کے مٹی میں آتے کس کی طرف گئے؟ ہم تو سمجھتے ہیں قبرستان میں گئے، مٹی میں گئے، درگاہ بغدادی میں گئے، ادھر گئے، یہی دماغ پھرتا رہتا ہمارا۔ کہاں رکھ کے آئے؟ پوچھو کہاں رکھ کے آئے تو کہیں گے وہاں رکھ کے آئے، وہاں رکھ کے آئے، وہ خطے سالین میں رکھ کے آئے۔ یہ دماغ میں آتا نہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مٹی ڈالتے وقت بھی خیال نہیں آتا، کیا بولتے ہیں آپ؟ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، پہلی بار ڈالتے ہیں مٹی تو کیا کہتے ہیں؟ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے تم کو ہم نے پیدا کیا۔ مانتے اس کو؟ نہیں مانتے۔ کیسے پیدا کیا؟ اس زمین سے غلہ پیدا ہوا، اس زمین سے ساری غذائیں پیدا ہوئیں، سوائے پانی کے جو اوپر سے آتا ہے،
ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوئی، ان زمین کی نکلی ہوئی غذاؤں سے کھایا، تو کیا کھایا؟ مٹی کھایا، مزیدار مٹی کھایا، سیب کھایا تو مٹی کھایا۔ کیسے کھایا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو سیب بنا کر دکھایا۔ سیب کہاں سے آیا؟ گرا آسمان سے؟ پپیا کھایا، انگور کھایا، آم کھایا، جو بھی کھایا، کون سی چیز ہے وہ مٹی ہے، اللہ نے کھلایا۔ قادر مطلق نے مٹی کھلا دیا، میٹھا بنا دیا اس نے۔ اس مٹی کے ذریعے سے جو ہم نے کھایا، غذا بن کر کے اسی سے خون بنا، اور اسی خون سے ہمارے جسم کے اندر منی کے قطرے بنے، اسی قطروں میں سے ایک قطرہ رحم میں چپکایا، اسی سے انسان تیار کر دیا۔ تو منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا ہم نے تم کو، وفیہا نعیدکم، اور آج بوقت وفات تم کو اسی میں لوٹا دے رہے ہیں۔ یہ جسم پورا کا پورا اسی سے پلا تھا، واپس کر دیا ہم۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ پھر تیار کریں گے ہم، پھر نکالیں گے۔ کیسے نکالیں گے؟ جیسے پانی برسایا، زمین سے سبزہ نکلا، آب حیات چھڑکیں گے، مردے کھڑے ہو جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ اللہ کا وعدہ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تو لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ ہم کسی کو کہیں بھی دفن کر کے آئیں، جلا کر کے آئیں، دریا برد کر کے آئیں، کس کے حوالے کر کے آئے؟ الیہ یرجعون، اللہ کی طرف لوٹا کے آئے۔ تو اگر ہم کو اور آپ کو یقین آ جائے کہ ہر مرنے والا یہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف، اور لوٹنے کے وقت دو حالت ہوتی ہے، یا تو اس بندے پر جس کو ہم رکھ کے آئے ہیں اللہ راضی ہے یا ناراض، تیسری کوئی شکل نہیں۔ اس بندے سے اللہ راضی ہیں یا ناراض، اور اس پر بھی سن لو، علامت نے بتا دیا، جو بندہ اللہ سے خوش ہے اللہ اس بندے سے خوش، اور جس بندے میں اللہ سے ناگواری ہے اللہ کو بھی اس بندے سے ناگواری ہے۔ بھلا یہ ممکن ہے میں آپ سے دوستی کروں، آپ بھاگتے رہیں، کب تک بھاگیں گے؟ اور میں آپ سے نفرت کروں تو آپ محبت کب تک کرتے رہیں گے؟ حدیث میں آیا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو بندہ اللہ سے ناگواری رکھتا ہے، ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس بندے سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو یہ بندہ جس کو ہم حوالے کر کے آئے ہیں، یا تو یہ بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے یا بندہ ملنا نہیں چاہتا ہے۔ علامت کیا ہے؟ جب اللہ بلائے تو حاضر ہو جانا، یہ علامت ہے ملنے کی، اور بلائے تو حاضر نہ ہونا، یہ علامت ہے نہ ملنے کی۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، دائی پکارتا ہے ہم نہیں آتے، یہ ملنے کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، نہیں آتے۔ رقیہ صاحب کا آیا نہیں گئے تو خفا ہو جائیں گے، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے ہم نہیں آئیں گے تو وہ خفا نہیں ہوں گے، کیسا احساس؟ تو جو بندہ اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا ہے، ہم اس بندے کو اللہ کے حوالے کر کے آ رہے ہیں، تو کیا سلوک کرے گی زمین؟ زمین کہتی ہے آجا، زمین کہتی ہے آجا، آج تو میرے حوالے ہو چکا ہے۔ زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ مبغوض بندہ تو تھا، آج میرے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر دباتی ہے تو ایک پسلیاں، ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں ایسا گھس جاتی ہیں جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں گھستی ہیں۔ پھر آپ نے کہا ہا قضا شبک بھی رسول اللہ، تشبیہ کہتے ہیں اس کو، یوں گھس جاتی ہیں انگلی۔ اور اگر وہ بندہ اللہ سے ملنے کا متمنی ہے، سارا جہان سوتا ہے، یہ رات میں کھڑا ہو کے روتا ہے، کیوں؟ اللہ کی محبت میں۔ سارا جہان سوتا ہے، اس کو نیند میں مزہ آتا ہے، لیکن اس بندے کو اللہ سے ہم کلام ہونے میں مزہ آتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، اللہ کا کلام اللہ کو سناتا ہے۔ اور کلام میں جب آیت رحمت آتی ہے تو خوش ہوتا ہے، آیت غضب پہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ اس شان سے ایک ایک آیت میں رات گزار دیتا ہے۔
یہ بندہ جب اللہ کے حوالے ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے آجا، تو اللہ کا چہیتا ہے تو میرا بھی چہیتا ہے، تا حد نگاہ زمین کھول دی جاتی ہے۔ تو یہ سب علامتیں دیکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ون وے ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جب اسی کی طرف جانا ہے تو اسے راضی کرتے ہوئے چلو، اس سے خوش ہوتے ہوئے چلو، اور اس سے اپنے تعلقات کو استوار و مستحکم کرتے ہوئے چلو۔ ساری غذائیں، ساری نعمتیں اس سے لیتے ہو اور اس کے بلانے پر حاضر نہیں ہوتے ہو۔ اب سوال یہ ہے، قل آمنا باللہ، یہ کہلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کہ دیکھو تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو تو حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے ہو، موسیٰ کو مانتے ہو تو عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو۔ ہمارا حال سنو، ہمیں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی مانتے، حضرت ابراہیم پہ نازل ہوئیں ان کو بھی مانتے، اسماعیل پر نازل ہوئیں ان کو بھی مانتے، حضرت اسحاق پر پیغام آیا اس کو بھی مانتے، حضرت یعقوب پر آیا اس کو بھی مانتے، ان کے سارے خاندان پہ جو اللہ کا حکم آیا اس کو بھی مانتے، جو موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، تمام نبیوں کو دیا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تمہارا حال کیا ہے؟ جو عیسائی ہیں وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگاتے، اور جو یہودی ہیں وہ عیسیٰ پر تہمت لگاتے، پیچھے گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ نبیوں میں تفریق کرتے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تمام نبیوں کو برابر تسلیم کرتے۔ الفاظ دیکھو ترجمہ ہو چکا ہے۔ قل آمنا باللہ، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر، وما انزل علینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر یعنی قرآن، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، والاسباط ان کی اولاد، اسباط کے معنی سبتن خاندان، ان تمام پہ جو کچھ نازل ہوا ہے ہم سب مانتے۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو یعنی تورات، وعیسیٰ یعنی انجیل، والنبیون من ربہم، اور جتنے نبی آئے ان کے رب کی طرف سے، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی جدائی نہیں، کسی علاقے کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی کتاب کا مالک ہو، ہم سب کو تسلیم کرتے، سب کا احترام کرتے، سب کی اتباع میں نجات کو منحصر سمجھتے، لیکن اسی زمانے میں جس زمانے میں وہ نبی موجود تھے۔ واجب الکتاب، واجب العمل کتاب قرآن کریم ہے، کیونکہ ساری کتابوں کا وقت ختم ہو گیا، منسوخ ہو چکی ہیں وہ، لیکن ہم ان کتابوں کا احترام کرتے، تنسیخ کے باوجود، تحریف کے باوجود ہم اس کتاب کے تعلق سے اپنا عقیدہ صاف رکھتے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے اطاعت گزار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم اللہ کی وجہ سے ان سارے نبیوں کو مانتے، اور اللہ کی کتاب ہونے کی نسبت سے تمام کتابوں کو مانتے، اور اللہ کے پیغامبر ہونے کی وجہ سے تمام پیغامبروں کو مانتے۔ ہم تو اس کے اطاعت گزار ہیں، جس کو ماننے کے لیے کہے گا ہم مانتے چلے جائیں گے، ہمیں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تمہیں چاہیں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے تمام چہیتوں کو بھی چاہتے ہیں، ہمیں انکار کی گنجائش نہیں۔ اب یہاں سے لب و لہجہ سخت ہے، فرماتے ہیں اس کلام کے اندر ایک جلال ہے۔ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ میں اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول کر لیتا ہوں تبھی نجات ہو جائے گی، اب نہیں ہوگی۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ساری کتابیں منسوخ۔ اب اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کر کے سمجھتا ہے نجات یافتہ ہونے والا ہوں تو وہ غلط ہے، دھوکے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا
اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ یہ کب فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات میں کوئی چاپٹر بہت پسند آ گیا، کوئی صفحہ بہت اچھا دکھائی دیا، اس صفحے کو کھول کر پڑھنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بیٹھ کر۔ ظاہر ہے پڑھنے والا کتاب دیکھتا ہے، اوپر دائیں بائیں نہیں دیکھتا، یہ تو مقرر دیکھتا ہے کہ پیشانی پہ بل آیا نہیں آیا، لیکن جو کتاب پڑھتا بیچارہ کیا دیکھتا؟ کتاب میں دیکھتا۔ کتاب میں دیکھ کر پڑھنے والا کتاب ہی دیکھے گا، لوگوں کی پیشانیاں نہیں پڑھ سکتا۔ شکن ہے یا چہرے پر بل ہے، خوشی کے آثار ہویدہ ہے یا غم ظاہر ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تمتما رہا ہے، یہ کون دیکھے؟ کتاب میں نگاہ ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب دیکھا پڑھتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، چہرہ سرخ ہوا، روایت میں ہے جیسے کوئی سرخ انار چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو، ایسا جلال آیا چہرے پر۔ تجھ پر افسوس ہے عمر۔ یہ جملہ سنتے ہی ہبڑا کے دیکھا تو نبی کا جلال دیکھا۔ فرماتے ہیں عمر تم میرے سامنے تورات پڑھتے ہو؟ خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر آج تورات نہیں صاحب تورات حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ یہ جملہ اس وقت کا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر تھے، فوراً شروع کیا پڑھنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، میں راضی ہوں اللہ پر رب ہونے کے اعتبار سے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی ہوا رب ہونے کے اعتبار سے، وبالاسلام دینا، اور اسلام سے راضی ہوا دین ہونے کے اعتبار سے، وبمحمد نبی و رسولا، اور محمد سے راضی ہوا نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار نہیں، اتنی بار پڑھتے رہے، پڑھتے 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 اتنا پڑھتے رہے کہ وہ پورا جلال رحمت میں تبدیل ہو گیا۔ اتنا پڑھتے رہے، اب رحمت چھائی۔ اس کے بعد کے یہ الفاظ نقل کیا ہے میں نے۔ اس پورے پس منظر میں اس آیت کو دیکھو کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرنا چاہتا ہے تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ تورات نجات کے واسطے اب کافی نہیں، انجیل نجات کے واسطے اب کافی نہیں، کسی سابقہ کتابوں کو پکڑ کر نجات کے واسطے بیٹھا ہے تو اب کافی نہیں، اب تو اسلام آ چکا ہے، تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے اللہ نے۔ یہ آیت دیکھو، وَمَن يَبْتَغِي، اور جو تلاش کرے غیر الاسلام، اسلام کے غیر کو، دیناً دین کے اعتبار سے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ہوگا آخرت میں خاسرین میں سے، یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ خسارہ مانے گھاٹا، کیا کھویا کیا پایا، زندگی پوری کھویا کچھ نہیں پایا تو خسارہ ہو گیا۔ بہترین سرمایہ ہے زندگی، اس زندگی میں صرف دنیا کمایا، آخرت نہیں کمایا، خسارے میں ہو گیا، گھاٹے میں ہو گیا۔ یہاں سے بات معلوم ہو گئی، اگر کوئی شخص خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو اسلام کا غیر دین کے اعتبار سے تلاش نہ کرے، اسلام ہی میں نجات ہے۔ خسارے سے بچنے کا علاج اسلام ہی میں ہے۔ اب ہمارا ایمان تو اسلام کا ہے اور لباس یہود کا ہے، ہماری کتاب یعنی قرآن کریم تلاوت کے اعتبار سے ہے، اور عمل کے اعتبار سے، روش کے اعتبار سے، چال کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے سب یہودی کھا گئے، گھن لگ گیا دماغوں میں ہمارے۔ آج ہمارے پاس زندگی میں معیار بدل گیا۔ بڑا کس کو سمجھتے ہم؟
پیسہ زیادہ ہے تو بڑا ہے، پیسہ کم ہے تو حقیر ہے۔ آج کل تقویٰ بھی کاروں میں آتا، پیدل نہیں آتا، بڑی بڑی کاروں میں آتا، تقویٰ بھی پیدل نہیں چلتا، تھک گیا۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی اللہ کی نگاہ میں باعزت ہے، اور کوئی ترازو نہیں اللہ کے پاس۔ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک اکرم ہے، اشرف ہے۔ یہ ترازو ہے اللہ کی۔ سورہ حجرات پارہ 26 دیکھ لیجئے، تو ہماری سوچ بدل گئی ہے۔ اب ہم طے کریں گے ہمیں اسلام پسند ہے۔ اسلام نام نہیں ہے صرف 5 نمازوں کا۔ عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں مگر بلاؤز نہیں چھوڑتی ہیں۔ کیا پہنتی ہیں؟ بلاؤز۔ یہ بلاؤز کا لباس اسلامی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کھڑا ہو کے یہاں؟ یہ سراسر غیر اسلامی لباس ہے۔ کس کا ہے مجھے اس سے بات نہیں، اسلام کا لباس نہیں ہے یہ۔ کیوں نہیں ہے؟ ایک عورت کا سارا جسم ستر ہے، اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے کھڑی ہے اور اس کے بال کھلے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، سینہ کھلا ہے نماز نہیں ہوگی، پیٹھ اور پیٹ کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی، ہاتھ کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ بلاؤز میں صاف کھلا رہتا۔ اور آپ سے عرض کروں، جیسے مرد کے لیے ناف سے گھٹنا ستر ہے، ناف سے گھٹنا تک کوئی حصہ دیکھنا دکھانا جائز نہیں ہے، ایسے عورت کا سارا جسم ستر ہے سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں قدموں کے اور چہرے کے۔ ان 3 کے علاوہ سارا جسم ستر ہے، اور ستر کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مستور رکھا جاتا ہے۔ ہاں، جو محارم ہے جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ان کے واسطے اس میں بھی استثناء رکھا ہے۔ کیا استثناء ہے؟ جو مقام زینت ہے، چہرہ ہے، گلا ہے، دونوں ہاتھوں میں اس کے بازو ہیں، پیروں میں پڈلیاں ہیں، اتنا حصہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کے سوا اور دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ پیٹ اور پیٹھ کا جو حصہ بلاؤز میں نظر آتا ہے، یہ بیٹے کے دیکھنا حرام ہے، باپ کو بھی دیکھنا حرام ہے، کسی کے واسطے جائز نہیں ہے۔ لیکن بلاؤز پہننے والی کا پیٹ اور پیٹھ باپ بھی دیکھتا، بیٹا بھی دیکھتا ہے۔ یہ خود گناہگار ہوتی ہیں، گناہگار کرتی بھی ہیں۔ ایک مثال دیا میں، ایسی مثالیں ہزاروں ہیں۔ باتھ روم سے نکلیں گے نہا کے چڈی پہن کے نکل جاتے باہر۔ چڈی میں کیا ہوتا؟ گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھلا ہوا رہتا۔ یہ ستر ہے، اس پر نگاہ ڈالنے کا موقع دینا بھی گناہ ہے اور نگاہ ڈالنا بھی گناہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلام کے غیر کی تلاش ہو رہی ہے۔ مثالیں ہیں یہ۔ جو شخص بھی اسلام کا غیر تلاش کرے گا دین کے اعتبار سے، اللہ کے پاس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ خسارے والوں میں سے ہوگا، گھاٹے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کو مکمل فالو کرو۔ اور ایک آیت پیش کروں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اسلام تو مان لیں گے ہم، لیکن کچھ چیزیں اس میں عائد کریں گے اپنی مرضی کی، کچھ کمی ہے معاذ اللہ۔ جو شخص دین میں کوئی بات داخل کرے گا تو گویا اس نے یہ کہا اپنے عمل سے کہ اسلام میں کچھ کمی ہے، ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا ہے۔ اسلام میں کچھ کمی ہے جس کی تکمیل میرے اس عمل سے ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے واسطے کامل کر دیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دین کامل ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں یہ بھی داخل کرو یہ کم تھا، یہ بھی داخل کرو یہ کم تھا، یہ بھی داخل کرو یہ بھی کم تھا۔ تو ہم تو دین کو ناقص ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے دین کامل ہے، ہر جگہ نمونہ موجود ہے۔ ہم مکمل دین کو حاصل کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دین میں سے کچھ لے لیں گے اور کچھ چھوڑ دیں گے، کیا فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ یہ فرض واجب کون کیا؟ یہ تو ہماری آپ کی سہولت کے لیے ائمہ نے تقسیم کیا تاکہ بچہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے، ورنہ امتی کو تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ نبی کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نبی کا یہ حکم فرض کے درجے کا ہے کہ واجب کے درجے کا ہے کہ سنت کے درجے کا ہے کہ مباح اور مستحب کے درجے کا ہے۔ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ نبی کا حکم ہے،
ہمیں ٹالنے کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اسلام کو ماننا ہے تو پورا مانو، آدھا اسلام نے چلنے والا ہے۔ پہلے پارے کی آیت پر مکمل بحث ہو چکی ہے کہ جب اسلام میں داخل ہو تو مکمل داخل ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اور جو مکمل داخل نہیں ہوتا وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور کیا فرمایا؟ جو شخص آدھا اسلام میں آدھا اپنی مرضی میں ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں ذلت، آخرت میں عذاب۔ افا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الى اشد العذاب۔ جو بعض کتاب کو مانے گا اور کتاب اللہ کے بعض حصے کو چھوڑ دے گا، اس کا عذاب دنیا میں ہے رسوائی، اور آخرت میں سخت عذاب۔ یہ پہلے پارے کی آیت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اللہ کو مطلوب ہے ہم پورا اسلام فالو کریں، تھوڑا اسلام چھوڑ دیں، تھوڑا سا اپنی مرضی کو چھوڑ دینے چلنے والا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ اللہ ہدایت کیسے دے گا؟ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت کرے گا؟ قوما، ایک ایسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، یہ سب تفصیل بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کفروا بعد ایمانہم، پہلے ایمان لایا پھر کفر کیا، تو کیا مطلب ہوا؟ جو لوگ یہودی ہیں حضرت موسیٰ کو مانتے، عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو کیا مطلب ہوا؟ یہاں کفر ہوا، یہاں بعد ایمانہم ہوا۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ کا انکار کیا۔ آگے فرمایا، بعض لوگ اس سے بھی آگے گزرے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، نیچے آ رہا ہے وہ، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ کیسے بڑھے؟ حضرت موسیٰ کو مان کر عیسیٰ کا انکار کیا، یہ ایمان کے بعد کفر ہوا۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا بھی انکار کیا، اب کفر میں اضافہ ہوا۔ ایسے لوگ ہدایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے پیچھے؟ وشہدوا ان الرسول حق، جبکہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک رسول حق ہے۔ کون گواہی دیا ہے؟ ان کے عقیدے میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آنے والے ہیں، علامتیں دیکھ کر مان چکے تھے۔ کیسی علامتیں تھیں؟ وہ نبی کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی گفتار ایسی ہوگی، ان کے بول ایسے ہوں گے، وہ ایسا وعدہ کریں گے، وہ تحفہ اور ہدیہ میں فرق کریں گے، یعنی صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور ہدیے کا مال کھائیں گے۔ ساری علامتیں لکھی ہوئی دیکھ کر کے پہچان لیا نبی ہے یہ، جیسے بیٹے کو پہچانتا ہے آدمی، ایسا پہچان لیا۔ اس کے بعد بھی انکار کیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور گواہی دی کہ رسول حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آئی ان کے پاس دلیلیں، ان تمام کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ دلیلیں ان کے پاس آ چکی ہیں، ان کی زبان سے اقرار ہو چکا ہے کہ رسول حق ہیں، پہلے وہ ایمان لائے پھر کفر کیا۔ یہ ساری علامتیں بتاتی ہیں کہ اب ان کا دل مسخ ہو چکا ہے، اب ان کو ہدایت کی امید نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے ظالم قوم کو، ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ یہاں ظالمین سے مراد کیا ہے؟ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا، یہ ظلم ہے اپنی جان پر۔ ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا اولئک جزاؤہم، وہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی۔ کتنا سخت ہو گیا انجام، سارے انسان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ کی ابدی لعنت۔
اللہ کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت رحمت کی ضد ہے، مقام رحمت جنت ہے اور مقام لعنت جہنم ہے، پھٹکار، اللہ کا غضب، اللہ کا عتاب، یہ سب لعنت کا مصداق ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، فیہا سے مراد فی اللعنہ، اور اس کا مقام کہاں ہے؟ جہنم، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی، یعنی عذاب میں کچھ کمی آ جائے نہیں۔ اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ آدمی آگ میں ڈالا گیا، جل گیا، جلنے کے بعد جب جسم پورا ختم ہو گیا تو اب مر جائے گا اور جلنے کی تکلیف نہیں ہوگی، یہ عام احساس ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا کہ جب جب ان کی کھال جلتی جائے گی ہم نئی کھال چڑھاتے جائیں گے۔ کھال جل گئی، دوسری آ گئی، جل گئی، تیسری آ گئی، جل گئی، چوتھی آ گئی۔ جب جب کھال جلتی جائے گی ہم نئی کھال چڑھاتے جائیں گے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ تاکہ عذاب کا ذائقہ نئی چکھتے جائیں۔ سورہ نساء پارہ 5 ہے، الفاظ سنو، یاد کرو۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی کھال جلتی جائے گی تب تب ہم نئے کھال چڑھاتے جائیں گے تاکہ عذاب کا ذائقہ چکھتے جائیں، وہ تو عذاب میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ آگ دل تک پہنچے گی، دل تک۔ تطلع علی الافئدہ، فؤاد کے معنی دل، دل میں جھانکے گی۔ دنیا کی آگ سے جسم جلتا اور مر جاتا، لیکن وہ آگ مرنے نہیں دے گی، جسم میں گھستے گھستے دل تک پہنچے گی۔ جس دل میں مال کی محبت غالب تھی اللہ کی عظمت کے مقابلے میں، وہاں تک پہنچے گی، تو ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ یخفف عنا یوما من العذاب یا مالک، مالک دروغ جہنم، اس کو آواز دیتے رہیں گے، کیا کہیں گے؟ یخفف عنا، تخفیف کر دے ہم پر، یوما من العذاب، عذاب کا ایک دن کم کر دے۔ ایک دن بھی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، ایک دن کی۔ ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے، نہ عذاب میں ایک دن کی کمی ہوگی نہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ ہاں، اس عذاب سے بچنے والے کون ہیں؟ فرمایا الا الذين تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلك، ان تمام غلطیوں کے بعد توبہ کرنے کے بعد، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی۔ تو جن لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی ان تمام غلطیوں کے بعد، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ توبہ کرو، اور توبہ کا نام کیا ہے؟ کلہ پیٹ لو۔ کلہ پیٹ لینا کافی نہیں ہے، توبہ کے بعد اصلاح کا لفظ ہے، اپنی اصلاح کرو۔ مثلا نمازیں نہیں پڑھتے تھے 5 وقت کی تو نماز پڑھنے لگو، جھوٹ بولتے تھے تو سچ بولنا شروع کرو، لوگوں کی تحقیر کرتے تھے تو لوگوں کی تعظیم کرو، ماں باپ کی بات نہیں مانتے تھے تو ماننا شروع کرو۔ آپ کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں تھی، رسول کی عظمت نہیں تھی، اسلام کی عظمت نہیں تھی، تو ان تمام چیزوں کی عظمت دل میں لاؤ۔ یہ ہے اپنی اصلاح کرنا۔ اور اگر کوئی اصلاح نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، بلکہ کفر کرتا رہے گا ایمان کے بعد، اور کفر میں ذاتی کرتا رہے گا، کیا سخت وعید ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر زیادہ ہو گئے وہ کفر کے اعتبار سے، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، وہی لوگ ہیں گمراہ، بھٹکے ہوئے۔ کفروا بعد ایمانہم کا مصداق کیا بتایا میں آپ کو؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کے باوجود حضرت موسیٰ کا انکار کیا۔ ثم ازدادوا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اس کفر میں زیادتی ہو گئی، ثم ازدادوا کفرا،
لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ قبول نہیں۔ یعنی جو انبیاء کے درمیان تفریق کرتا ہے، کسی نبی کو مانتا کسی نبی کو نہیں مانتا۔ آج بیشتر یہودی حضرت عیسیٰ پر الزام لگاتے ہیں اور بیشتر عیسائی حضرت موسیٰ پہ الزام لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے بحث آ چکی ہے، اس الزام کا یہاں دوبارہ تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ فرمایا یہ سب کے سب گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر زمین کو بھر کے سونا فدیے میں دینے کی نوبت آ جائے تو یہ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ سونا بھر کے زمین لے لو اور ہم کو عذاب سے چھوڑ دو تو یہ راضی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں سونا بھر زمین بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھو آیت، آخری آیت پارے کی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ مر گئے جنہوں نے کفر کیا اسی حال میں مر گئے، کفروا وماتوا وهم کفار، یہ وهم میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے، بے شک جو لوگ کفر کیے اور مر گئے اسی حالت میں کہ وہ کافر ہیں، یعنی کفر ہی میں مر گئے، ایمان کی توفیق نہیں ملی، فلن يقبل، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، ملء الارض ذہبا، زمین بھر سونا، ذہبا سونا، اور ملء بھر، اور ارض زمین، بھر کر زمین سونا بھی، ولو وفتدی بہ، اگرچہ وہ بطور فدیہ کے پیش کریں، افتدا بھی کے معنی بطور فدیہ کے پیش کریں کہ زمین بھر کے سونا لے لو اور ان کو چھوڑ دو۔ یہاں تو اتنا ہی کہا ہے، سورہ معارج میں کیا کہا؟ آدمی کہے گا جس دن عذاب کو دیکھے گا، لو یفتدی، یہاں لفظ وہی ہے یفتدا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، جب عذاب دیکھے گا تو کہے گا کاش کی فدیہ قبول ہو جاتا۔ کس کا فدیہ؟ بیٹا، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، بیٹے کا فدیہ، بیٹا لے لو مجھے چھوڑ دو۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ببنیہ کے معنی بیٹا، سورہ معارج پارہ 29 پہلا ہی رکوع ہے، کھول کر دیکھ لو، یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اور بیوی کو لے لو اور بھائی کو لے لو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ کنبہ، وہ گھرانہ، وہ قبیلہ جس میں رہ کر شان آتی تھی، پورا خاندان لے لو، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین میں انسان ہیں سب کو لے لو مجھے چھوڑ دو، ثم ینجیہ، پھر نجات دے دو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کلا، ہرگز نہیں، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ ہو نہیں سکتا، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی وہی پیغام ہے، زمین بھر کے سونا دیو بطور فدیہ کے، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہی لوگ ہیں کہ ان کے واسطے المناک عذاب ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ان کا حمایتی نہیں۔ یہاں پر آپ کا رکوع مکمل ہوا ہے پارے کا، اور آیت نمبر 91 ہو گئی ہے، لیکن ابھی سورہ آل عمران جاری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ چوتھا پارہ شروع ہوگا، لن تنالوا البر، اور بر کا مفہوم کیا ہے، اور بندہ اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرے، یہ عنوان ہے انشاءاللہ اس کا۔ جب تک پسندیدہ اور محبوب شے خرچ نہ کرے گا تب تک اللہ کی نگاہ میں محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ یہ ثابت کرنا پڑے گا دنیا کی تمام چیزوں میں جو محبوب ہے وہ تیری بارگاہ میں خرچ کرنے کو تیار ہوں، تب معلوم ہوگا کہ تو میرا چاہنے والا ہے۔ انشاءاللہ چوتھے پارے میں آغاز ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کو رکھیں گے۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک العظیم،
اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وأنت خير من زكاها اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.